آج تک کی کتاب میں ہمیں دو خطوط کا ذکر ملتا ہے، ایک خط میں موت کا پیغام ہے اور دوسرے خط میں زندگی کا پیغام ہے۔ پہلے خط میں یہودیوں کی موت کا ذکر کیا گیا ہے اور دوسرے خط میں یہودیوں کی زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم آج تک کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم نے یہودیوں کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کو مینوشی کرائی اور اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی قوم ہے جو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور وہ نافرمان ہے، اگر ان کو قتل نہ کیا گیا تو بادشاہ کو بہت زیادہ نقصان ہے، یہ بادشاہ کے فائدے مند نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، بادشاہ نے مینوشی کی اور اس نے منشی بنوائے اور ایک تحریر لکھی گئی، خط لکھا گیا۔ خط کے اوپر لکھا گیا تھا کہ صوبے صوبے کے حروف، قوم قوم کی زبان اور ہرداروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ بعد مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودی، کیا بچے، کیا جوان، کیا بڑے، کیا عورتیں، سب کو ایک ہی دن میں قتل کیا جائے، ایک ہی دن میں سب کو نابود کیا جائے، ایک ہی دن میں سب کو قتل کر ڈالے اور ان کا سارا مال لوٹ لیا جائے۔ اور یہ میرے عزیزو خط لکھ کر بادشاہ اور حامان یہ مینوشی کرنے لگے اور پر سوسن شہر یہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب آستر کو یہ پتا چلا کہ ہمارے خلاف یہ سازش ہو چکی ہے، ہم قتل ہونے والے ہیں، تو اس نے مرد کی کو اور اپنی ساری قوم کو یہ کہنا بھیجا کہ سب لوگ روزے میں ٹھہر گئے، سب لوگ روزہ رکھے اور میں بھی روزہ رکھتی ہوں۔ 3 دن کے روزے نے میرے عزیزوں ان کے جو خلاف موت کا پیغام تھا وہ زندگی میں بدل گیا۔ جب انہوں نے روزہ رکھا، خدا کے حضور جھک گئے، انہوں نے ٹاٹ توڑ لیے۔ تو قرآن مقدس میں لکھا ہے جب ہم آج کی کتاب اس کے 8ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ یہودی اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لینے کو تیار نہیں۔ بادشاہ نے ان کو اعلان کر دیا کہ یہودی لوگ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے تیار رہے اور مرد کی جو تھا اس کو شاہی لباس پہنایا گیا۔ سو اس خط کے وسیلے یہودیوں کو خوشی، رونق اور ان کو شادمانی حاصل ہوئی۔ جہاں جہاں بادشاہ کا فرمان پہنچا اور اس ملک میں بہت زیادہ لوگ یہودی ہو گئے تھے، اس ملک میں بہت زیادہ لوگ یہودیت کو انہوں نے قبول کر لیا تھا کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سو میرے عزیزو، روزے میں بڑی طاقت ہے۔ روزہ موت کو زندگی میں پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو ان کے خلاف موت کا خط لکھا گیا تھا، روزے کے وسیلے یہی خط زندگی میں تبدیل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سو روزے میں بڑی طاقت ہے، روزے میں بڑی پاور ہے۔ اور اسی طرح نینوا کے جب لوگوں کو موت کا پیغام ملا، یونا نبی نے ان کو کہا کہ 40 روز کے بعد تم برباد ہو جاؤ گے، 40 روز کے بعد تمام نینوا جو بڑا شہر ہے یہ برباد ہوگا، یہ ہلاک ہوگا۔ تو نینوا کے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو بدلا اور اپنی روشوں کو بدلا۔ مقدس لکھا ہے نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، ادنا و اعلیٰ نے ٹاٹ پھوڑ لیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی، جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے بھی اپنا شاہی لباس اتار دیا اور اس نے ٹاٹ پھوڑ لیا اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی انسان، کوئی حیوان کچھ نہ کھائے، کچھ نہ پیے۔ سو سب انسان، سب حیوان اور ٹاٹ سے ملوث ہو گئے اور خدا کے حضور وہ گریہ زاری کرنے لگے کہ شاید خدا ہم پر رحم کرے، شاید ہم پر سے یہ موت ٹال جائے، شاید خدا اپنا ارادہ بدل لے۔ سو میرے عزیزو، نینوا کے لوگ جو ہلاک ہونے والے تھے وہ بھی روزے کے وسیلے زندگی حاصل کرتے ہیں۔ روزے میں بڑی طاقت ہے۔ روزہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں تو وہ دعا خدا کے حضور آسمان تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم ضرور روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں تو کمزوری آتی ہے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ روح کو طاقت ملتی ہے، روح کو قوت ملتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم